سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں، لیکن بہرحال بچپن بھی اس کا ہوتا ہے، سیکھتا ہے، اس سے صلاحیتیں باہر آتی ہیں، موقع ملتے ہیں، دنیا کی چیزیں حاصل کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی ساری زندگی بس یہی ہے، اسی میں وہ اپنے آپ کو گزار دے اور یہیں سے رہے اور یہیں سے رخصت ہو جائے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو اسلام نے جو بات ہمیں بتائی ہے، جو دنیا میں بتانے والے، بہکانے والے تو دوسری طرح سے بتاتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ جو انسان کا خیر خواہ ہے، جو انسانوں پر رحمت کرتا ہے اور انسانوں کو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے پہ چلیں، ہدایت کے راستے پہ چلیں، ان کے فائدے کی بات پہ چلیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو دو چیزیں ہیں جو تمہیں ساتھ ساتھ کرنی ہیں، دو چیزیں۔ ایک تو تمہاری دنیاوی ضرورتیں، وہ تو ہوں گی، چلتی رہیں گی، اس کے لیے بھی تم جد و جہد کرو، ہم بھی مدد کریں گے، لیکن سب سے بڑی ضرورت ہے کہ تم اپنی زندگی کا کوئی مشن بناؤ، یہ طے کرو کہ ہم زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ اللہ نے یہ زندگی تھوڑے دنوں کے لیے دی ہے، کوئی نہیں بتایا کب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے، کچھ نہیں بتایا، نہ ہم سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، کیسے دیں، کچھ نہیں کہا، بس ہم کو دے دیا، اور یہ کہا کہ یہ تمہارے پاس ہے، لیکن تمہیں اس کو ایک مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو اگر انسان اس مقصد کو حاصل کر لے اور اس پہ جم جائے، تو ایسا نہیں ہوگا اچانک فرشتے اترنے لگیں گے، اچانک من و سلوہ اترنے لگے گا، آزمائشیں بھی آئیں گی، دشواریاں بھی ہوں گی، مشکلات بھی آئیں گی، دنیا کی ضرورتیں بھی اس پاس رہیں گی۔ تو اب اس میں کیا جائے، یعنی نسب العین کو ہم بچانا بھی چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی چیزوں کو بھی ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کیسے کریں؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو انسان کی فطرت کو بتایا ہے۔ فطرت اللہ نے کہی کہ ہم نے تم کو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے جو انسان پیدا کیا ہے نا، یہ مشقت کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ آرام کرنے کے لیے، پیر پھیلا کے آرام سونے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ جد و جہد کے لیے بنایا، اور جد و جہد میں بھی آپ کو پتہ نہیں آپ منزل پہ چل رہے ہیں، منزل ملے گی نہیں ملے گی، کوشش کر رہے ہیں نتیجہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، آپ کو کوشش کرتے رہنا۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا کہ وَإِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہاری کوششوں کے رنگ ہزاروں ہیں، لاکھوں لوگ رہتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کے لاکھوں طریقے ہیں دنیا کو گزارنے کے، برتنے کے۔ تو اس لحاظ سے تو اگر آپ دیکھیں اس آیت کی روشنی میں، تو انسان اصلاً چاہتا ہے کہ ایسی زندگی بن جائے کہ آرام سے گزارے، جس کو ہم کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کی زندگی، جی کھا لیا کما لیا ذرا آرام سے وہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو موت تک نہیں آئے گا، زندگی کا جو جد و جہد ہے موت تک جاری رہے گی۔ ایک تو یہ بات اللہ نے کہہ دی۔ دوسری بات اللہ نے کہی کہ دنیاوی زندگی کے اندر تم ہزاروں قسم کی سرگرمیاں کر سکتے ہو، جی اس وقت دنیا میں جتنے لوگ ہوں گے، اگر آپ ان کی صرف یہی دیکھیں کتنے پیٹرن بنتے ہیں، کتنے راستے بنتے ہیں لوگوں کے، تو لاکھوں تو بن ہی جائیں گے۔ اچھا، لاکھوں بننے والے سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا طریقہ کامیابی پہ جائے گا، یعنی میں جو کر رہا ہوں، اتنے پیسے جمع کیے کامیابی، اتنا منصب حاصل کیے کامیابی، اتنا علم حاصل کیا کامیابی، اسی پہ انسان کا وہ رہتا ہے کہ بھئی اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو یہ بات بتائی وہ یہ بتائی کہ دنیا صرف گزارنے کی چیز ہے، برتنے کی چیز ہے، کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ انعام نہیں ہے، امتحان ہے۔ اگر کسی کو دیا ہے تو امتحان ہے، نہیں دیا ہے تو امتحان ہے۔ اگر دیا ہے تو اس کا امتحان اس میں ہے کہ وہ شکر گزار بنے، اگر نہیں دیا ہے تو اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی سرگرمیاں جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ فلاں کامیاب، فلاں، دیکھیے اب آج کل کے زمانے میں لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہیرو بن گئے کسی چیز کے لیے، کسی بھی چیز میں لاکھوں لوگ مرے جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے ہاتھ ملانے کے لیے، ان کو فوٹو کھنچوانے کے لیے، کامیاب ترین لوگ۔ جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کامیابی کی صرف دنیا کی ضرورتوں کی حد تک ہے یہ کامیابی۔ نصب العین کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دنیا میں جب ہم نبی کو بھیجتے ہیں تو دو طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جن کے لیے نبی عام انسان ہے، بلکہ ان سے گیا گزرا بھی ہے کہ ان کا مقام بہت اونچا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں، اس کے بعد نہ محل ہیں، نہ اس کے بعد فوارے ہیں، نہ ہزاروں ان کے ساتھ خدمتگار ہیں۔ تو وہ ان کو کس چیز سے جج کرتے ہیں؟ اپنی حیثیت سے، یعنی نبی کو اپنی حیثیت سے جج کرتے ہیں۔
اس حیثیت سے جج نہیں کرتے کہ اللہ کا نبی ہے وہ، اللہ تعالیٰ جس نے ساری کائنات بنائی، جس نے سب کچھ دیا ہے، اس سے جج نہیں کرتے۔ آپ سوچئے کہ عام آدمی اگر ابھی یہاں جائے اور وہ یہ کہے کہ صاحب میں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آیا ہوں، تو آپ یہ نہیں کہتے صاحب یہ آپ میرے جیسے تو کپڑے پہنے ہوئے، جی میری جیسی بات کر رہے ہیں، میں تو آپ کی بات نہیں سنوں گا۔ آپ جیسے ہی پتہ چلے گا فلاں کا نمائندہ ہے، اس کی حیثیت بڑھ جائے گی۔ تو ہم اللہ کے نبی کو یہ مقام دینے کو تیار نہیں۔ تو ایک گروپ ایسا ہے، لیکن ایک گروپ وہ ہوتا ہے جس کے لیے کوئی مقام نہیں ہے ان کا، بس نبی نے دعوت دی اور انہوں نے کہا اس سے اچھی دعوت نہیں ہو سکتی، اس کو سب سے پہلے بڑھ کے قبول کر لی۔ مخالفت ہے، خاندان توڑ رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، دولت جا رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، نبی کریم نے کہا میں نبی ہو گیا ہوں، کہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، یعنی ایک سیکنڈ کا ان کا وہ نہیں ہے کوئی۔ ہرقل ہے، بادشاہ ہے اپنے وقت کا روم کا، معلوم ہے کہ نبی ہیں، لیکن کہتا ہے یار عہدہ چھوٹ جائے گا میرا، یہ منصب، یہ بادشاہت نکل جائے گی، جی۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو سبقت لے آتے ہیں ایمان میں، اور وہ چاہے انصار میں سے ہوں جنہوں نے مدد کی، اور مہاجرین جو اپنے ملکوں کو چھوڑ کے وہاں گئے، تو اس کے ساتھ اللہ نے جوڑا کن کو؟ جو ان کے راستے پہ چلتے ہیں، جو ان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، احسان کے طریقہ اختیار کرنے والے ہیں، ہم سب سے راضی ہو جائیں گے اور وہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے دوسری آیت میں اسی بات کو دوسری طرح سے کہا۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہ کسی، ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے بہت سے لوگ تبرہ بھی کرتے ہیں، صحابہ کو برا کہتے ہیں مثلا، جی مختلف ہیں۔ تو ایک صاحب ایسی ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو میرے پاس قرآن میں 2 آیتیں ہیں، تم یہ سوچ لو کہ تم کس میں سے ہو۔ تو انہوں نے کہا ایک آیت تو ہے جہنم والوں کی، جہنم والے جب جنت ان کو کا فیصلہ کیا جائے کہ جاؤ تم، تو اپنے پہلے والوں کو لعنت بھیجیں گے، لیکن تمہاری وجہ سے ہم پھنسے، تمہارے خراب حالات نہ ہوتے تو ہم بھی خراب نہ ہوتے۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، ایک امت جب بعد میں آئے گی جہنم میں تو پیچھے والوں کو گالی دے گی، برا کہے گی، مروا دیا، کٹوا دیا، کیا کر دیا تم نے، ٹھیک ہے نا۔ ایک یہ گروہ ہے، اور ایک گروہ کون سا ہے؟ مسلمانوں کا، جو بعد میں آنے والے کہتے ہیں اللہ میاں آپ نے ہمیں کتنے اچھے لوگوں سے جوڑا، ہمارے آپ باپ دادا کیسے تھے، ہمارے اسلام کی خدمت کرنے والے، اللہ میاں ان سے ہمارے دل میں ذرا سا کینہ نہ پیدا ہو، ذرا سی ان کے بارے میں برا خیال نہ آئے۔ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ تم کون سے گروہ میں جانا پسند کرتے ہو، جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس گروہ کو شمار کیا ہے؟ اچھے لوگوں میں، جو اس کو وہ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ذکر کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ تیسری آیت جو حضرت موسیٰ نے بتایا، جب نبی کریم کے بارے میں، آمد کے بارے میں کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نبی آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل انہوں نے بشارت دی تھی، اور ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک نبی کو بھیجا ہے جو امیین میں آیا تھا۔ پھر اس پر اللہ نے پھر کہا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور اس نبی کے ماننے والے قیامت تک آتے رہیں گے، اور ابھی ان کے ساتھ ان کے جوڑ نہیں بنا، لیکن کہیں نہ کہیں سے راستے ان کے جوڑتے جائیں گے۔ بہت تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو نصب العین ہے یہ ان آیتوں میں ہے کہ جس چیز کو نبی کریم کا مشن بنایا گیا اور ان کے ماننے والوں نے شروع سے آج تک مانا، اسی کو ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم اہل سنت ہیں اور اہل جماعت ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کا دین، اتارا ہوا دین، اللہ کے احکام، اتاری ہوئی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتیں، یہ ہمارا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارا نسب ہے، جی۔ اور ہم کسی قسم کے گروہ بندیوں میں، فرقوں میں نہیں جاتے، ہم ایک جماعت، ہم ایک امت ہیں۔ ہمارے اندر اختلافات ہوں گے، لیکن اختلاف ہمارے بانٹنے والے نہیں ہیں، بلکہ الگ الگ طرح کے مزاج بھی ہو سکتے ہیں، ضرورتیں بھی ہو سکتی ہیں، تنظیمی کام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سب ایک امت بنتے ہیں، تو ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، تو یہ ہمارا نسب ہے۔ تو اب جن لوگوں نے یہ کام امت میں کیا، اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اعمال بھی اچھے ہو گئے، ان کی قربانیاں بھی قبول ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تازگی دے دی، جی۔ تعداد میں ہمیشہ کم رہے، کبھی زیادہ نہیں رہے، لیکن وہ دنیا کے اوپر انہوں نے حکمرانی بھی کی، دنیا کو رہنمائی بھی دی، دنیا کو علم بھی دیا، دنیا کے اندر وہ چیزیں دی جو دنیا میں کہیں سے نہیں مل سکتی، ان کے اندر ہی صلاحیت ہوئی۔ ہمارے اندر کمزوری آ گئی، نتیجہ ہوا کہ دوسری طاقتیں آگے بڑھ گئیں، اور ان کے اندر انہوں نے دنیا کی طاقت کو سنبھال لیا، اور اس کے بعد وہ دنیا پہ حکمرانی کرنے لگے۔ لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انجام جو ہوگا وہ صرف 2 ہیں قیامت کے دن، ہزاروں نہیں ہیں، جی۔ کہ اللہ میں ایک جنت لگائیں گے مالداروں کے لیے، غریبوں کے لیے، ایک کالوں کے لیے، ایک گورے کے لیے، جی۔
اور ایک اس دین کے لیے اور ایک اس دین کے لیے، صرف دو انجام ہیں۔ قرآن نے کہا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخلہ مل گیا، کامیابی ہو گئی۔ دو ہی گروپ ہیں، اصحاب الجنت اور اصحاب النار۔ جی، تو وہاں کی ساری دنیا کی ساری کوششیں، ساری کامیابیاں، سارے منظر ان کا کوئی حاصل نہیں اگر نصب العین ایک نہیں تھا۔ اور نصب العین کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت۔ جی، نصب العین کیا ہے؟ اسلام پر عمل۔ نصب العین کیا ہے؟ نبی کریم سے محبت اور ان کی سنت سے محبت، اور ان کے جو سب سے پہلے ماننے والے ہیں صحابہ، ان سے محبت، اور جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ان سے محبت۔ تو یہ جو اسلام کا تصور ہے آج بھی اتنا ہی تازہ ہے جتنا اس وقت تھا۔ یہ کبھی پرانا نہیں ہوا، کبھی مٹا نہیں۔ جی، کتابوں میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے، امت کے اچھے لوگوں میں موجود ہے۔ اب صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو تازہ ہم کریں، تازگی ہم دیں، ہمارے اندر یہ تازہ ہو۔ تو آپ یقین کیجئے کہ اس کی دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم جس امت سے جڑے ہیں وہ اللہ کی امت ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی امت ہے، اور اللہ کے انعام پانے والی امت ہے۔ دنیا کی ساری کامیابی ایک طرف، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک رضامندی کا لفظ ساری چیزوں سے بڑھ کر، تو ایک تو ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ محسوس کریں کہ یہ کام ہوا تھا تو ہمیں بھی محسوس ہونا چاہیے کہ جو کام صحابہ نے محنت سے کیا، قربانی دے کر کیا، کوششوں کر کیا، اس میں ہم بھی حصہ لیں، ہمارا بھی اس کے اندر حصہ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں فرمائیں۔ ایک حدیث فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے اچھا زمانہ میرا ہے، جی، اس کے بعد صحابہ کا، تابعین کا، پھر بعد تبع تابعین کا۔ لیکن آپ نے ایک اور حدیث بھی فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ اس امت میں خیر قیامت تک رہے گا، اور جیسے بارش کا پہلا قطرہ زیادہ مفید ہوتا ہے زمین کے لیے یا آخری، دنیا میں کوئی نہیں جانتا، تو ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ اس امت کے اندر خیر کے کام کرنے والے آخر میں بھی اچھے ہو جائیں، آخرت کے لیے بھی اچھے کام کرنے، آخر دور کے بھی لوگ اچھے ہوں۔ تو اس لحاظ سے جو چیز سمجھنے کی ہے وہ دو ہی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارا نصب العین ہمارے ذہن میں تازہ رہنا چاہیے۔ یہ دنیا کی جتنی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، جتنی طاقتیں ابھر رہی ہیں، جتنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کو بھٹکا دیں، ہم کو مغلوب کر کے ہٹا دیں، ہمارے اندر کوئی مختلف قسم کے فتنے پیدا کر کے تقسیم کر دیں، ان چیزوں سے کچھ بھی نقصان اگر ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نصب العین کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، مکے کے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، اور ان کے خاندان کے ایک آدمی کا مارا گیا تھا، تو اس کے بدلے میں کہا کہ ہم ان کو ماریں گے، سولی دیں گے، خباب نام تھا ان کا۔ تو جب وہ ان کو سولی پہ چڑھائے جانے لگا تو ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ بھائی یہ تمہارے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا سولی کا، یہ بتاؤ کہ اگر ہم کہیں کہ نبی کو تم اپنی جگہ پہ کھڑا کر دو یہاں پر اور تم اپنی جان بچا لو تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا خدا کی قسم تم اس کی بات کر رہے ہو، جہاں نبی بیٹھے ہیں میں تو اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ان کو ایک کانٹا چبھے، جی ایک کانٹا ان کو چبھے، تم اس کی بات کر رہے ہو۔ تو یہ وہ چیز تھی جو ان کے صحابہ کی زندگی کو اللہ نے مثال کے طور پر پیش کیا، لیکن وہ مثال اس لیے پیش کی کہ ہم اس کو دہرائیں، صرف اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کے واقعات سن کے احترام کرنے لگیں، ان کو وہ یہ چیز اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کو ویسا ہی کریں جیسا وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان جیسے نہ بن سکیں، لیکن کم سے کم ان جیسی کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، اور کم سے کم ان سے محبت تو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے 3 باتوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو ہمارا ایمان بالکل اس میں ذرا سے ڈگمگاہٹ نہیں ہونی چاہیے، 0، یعنی اللہ تعالیٰ 100% سے نیچے قبول کرنے کو تیاری نہیں۔ دنیا کے جتنے امتحان ہیں اس میں آپ 40% پہ پاس ہو جائیے، 66 پہ تو اور اچھے ہو جائیں گے، اور 90 پہ بھی اچھے ہو جائیں گے، 100 ہو جائیں تو کیا کہنے، اللہ میاں کہ 100 سے نیچے درجہ ہی نہیں، یا تو 100 درجے کا ایمان یا 0۔ 1 ذرے کا اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں، حسن بصری جی نے کہا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اللہ نے چاہا تو میں مسلمان ہوں، تو انہوں نے کہا ایمان ہی نہیں ہے۔ تم کہو کہ میں واقعی ایمان رکھتا ہوں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضرت عمر سے ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز سے زیادہ محبت کرو، کہ اپنے آپ سے بس محبت کرتا ہوں، باقی سب سے نہیں کرتا، تو انہوں نے کہا ابھی بھی نہیں۔ تو یہ جو چیز ہے ایمان، سب سے پہلے اس کی ایمان کی حفاظت، اور آپ یقین کیجئے یہ ایمان جو ہے یہ ہمیں یہیں حفاظت نہیں دے گا، ہو سکتا ہے مشکلات میں، لیکن آخرت میں حفاظت دے گا۔ اور اس وقت لوگ کہیں گے کہ جو لوگ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ میاں آپ نے یہ راستہ بتا دیا، آج ہمارا انجام دیکھیے کیا ہوا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام پر عمل کرنے کی کوشش اپنی افرادی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنے معاملات کے اندر، لین دین کے اندر، جی
اور حلال حرام کے اندر رہ کر، یہ ہماری مطلب ایک کوشش ہونی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو محبت کا ہے وہ ایمان پر قائم ہونا چاہیے۔ ہماری محبت اور الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کے لیے اگر کسی سے محبت کریں گے تو اللہ کے لیے ہو، نہیں کریں گے تو اللہ کے لیے۔ ہم خاندان کی سے فلاں سے ناپسند کرتے ہیں، فلاں سے اعتراض ہے، فلاں ایسا ہے، یہ چیزیں محبت کا معیار نہیں بن سکتی اسلام میں۔ پسند ناپسند ہو سکتی ہے لیکن یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ تو محبت اللہ اس کے رسول سے ہو، اللہ کے چاہنے والوں سے ہو، نبی کریم کی ذریت سے، نبی کریم کے خلفاء سے، نبی کریم کے صحابہ سے، سب سے ہماری محبت ہو، جو جنہوں نے خدمت کی ان سے۔ اس کے بعد تیسری چیز یہی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی زندگی ہے وہ ہماری زندگی کے اندر جو ہماری پریارٹی ہوتی ہیں کہ ہم یہ کام پہلے کریں گے، یہ پہلے کریں گے، پریارٹی میں اسلام پہلے، ایمان کا کام پہلے ہو، اس کے بعد گھر بھی بنائیں گے، اس پر پڑھیں گے بھی، اس کے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، ہر چیزیں کشف کریں گے۔ اس میں 3 طرح کی آزمائشیں آئیں گی، 3 طرح کی۔ ایک آزمائش آئے گی ایمان کی، اللہ تعالیٰ اس کو جانچنا چاہے گا کہ تم دعویٰ کر رہے ہو تو سچے ہو کہ نہیں۔ زبان سے تو سب کہہ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ایمان پہ جمع رہتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے کہہ دیا ایمان لے آئے ہم چھوڑ دیں گے؟ ہم ایمان کو، تو ایمان کی آزمائش تو لازمی۔ حضرت ابراہیم کو ایمان کی آزمائش سے گزرنا پڑا، اور جتنے بھی لوگ نبی ہیں خود نبیوں کے ساتھ۔ دوسری ایمان کی آئے گی آزمائش دنیاوی کشمکش کی، دنیا داری کی، دنیا کے اندر بیماریاں لگیں، ہم بھی بیمار ہوں گے، ہمارے اندر بھی تکلیف ہوگی، ہمارے اندر بھی موتیں ہوں گی۔ قرآن نے کہا کہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، تم بھی اٹھاتے ہو، لیکن تمہاری تکلیف سے تم کو اجر ملتا ہے۔ یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون، کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی ہوتی ہے لیکن تمہیں اللہ سے مدد مل جاتی ہے، تو یہ بھی آئے گا۔ لیکن تیسری چیز ایک اور بہت اہم ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے ذہن میں رہے، کہ دنیا کی ساری کوششیں آپ کر لیجئے، جو کچھ کرنا ہے، پہاڑ توڑ دیجئے، آسمان فتح کر لیجئے، سب کچھ کر لیجئے، قسمت سے نہیں نکل سکتے۔ جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس میں ایک ذرہ نہ کم ہوگا نہ زیادہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے آپ نے فرمایا ہے کہ اے عبداللہ اس بات کو یاد رکھنا کہ جو تمہارے لیے لکھ دیا گیا دنیا روک نہیں سکتی، اور جو نہیں لکھا گیا دنیا دے نہیں سکتی۔ اگر انسان اس بات پہ راضی ہو جائے، میں آپ سے 100% ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا میں یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ایک انسان کو معلوم ہے جو مجھے مل رہا ہے وہ مل کے رہے گا اور یہ روک نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں خاندانی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے رشتے خراب کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے یہ ملکوں کے مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے طاقتور ملک دنیا پہ قبضہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو سوچتے ہیں قبضہ کر لو ورنہ نہیں ملے گا۔ اگر ان کو صرف قسمت پر ایمان ہو جائے کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، تو آپ یقین کیجئے دنیا امن کی جگہ بن جائے۔ تو مومن کے لیے تو زیادہ اہم بات ہے، مومن کو تو اور زیادہ اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہ واقعی جو لکھا ہے وہی ملے گا۔ تو یہ 3 چیزیں اگر ہم کرتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ پھر اس کے بعد اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ہمارے لیے رضوان کے، معافی کے، رضامندی کے، یہ اپنی جگہ پر پکے ہوں، اور اس کی حقیقت ہمیں آج بھی دیکھنے کو ملے گی، آج بھی، اور کل تو آخرت میں ضرور ملے گی۔ اسی لیے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو اس نصب العین کے ساتھ جینے کا موقع دے، اور اس نصب العین کے ساتھ ہی ہماری موت، اور اس نصب العین ہی کو ہم اپنے بچوں کو منتقل کر کے جائیں، اور یہ نصب العین ہی جو ہے ہماری دنیا کی ساری مشکلات اور چیلنج جو آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے آسان بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔